بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی تیسری نظم خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، اس کے بارے ہماری گفتگو ہوگی۔ مختصر شاعر کا تعارف، یہ نظم ہے سید اکبر اعلیٰ آبادی کی، جو کہ 1846 میں ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ سید اکبر حسین نام اور اکبر ہی تخلص کرتے تھے۔ اکبر الہ آبادی اردو کے مشہور و معروف طنزیہ اور مزاحیہ بھی شاعر ہیں۔ آپ اردو شاعری پہ نئی طرز کے بانی ہیں۔ حضرت اقبال بھی آپ کو پیر و مرشد کہتے تھے۔ حکومت سے خان بہادر کا خطاب بھی پایا۔ انگریزی تہذیب، ثقافت اور کلچر سے بیزاری جگہ جگہ ان کے کلام میں نظر آتی ہے۔ آپ کا پورا کلام کلیات اکبر کے نام سے ملتا ہے۔ 1910 میں بیوی کے انتقال کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ بالآخر 1921 میں خود بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو خدا سرسبز رکھی اس چمن کو مہرباں ہو کر، اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس باغ کو، ہماری اس چمن اور بوستان کو اپنے فضل و کرم مہربانی سے ہمیشہ ہمیشہ سرسبز رکھے۔ اب یہ دیکھیے پہلا شعر، بہار آئی کھلے گل زیب سین بوستان ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ کہتے ہیں کہ جیسے بہار آتی ہے، گل کا معنی ہوتا ہے پھول۔ بہار کا موسم جب پتے کھلتے ہیں تو جیسے بہار کا موسم ہوتا ہے پھول کھلتے ہیں۔ زیب سین بوستان ہو کر، اور باغ کا صحن پھولوں کی وجہ سے خوبصورت ہو جاتا ہے۔ زیب کا معنی خوبصورت، صحن بوستان باغ کا صحن، زیب زینت، صحن بوستان باغ کا صحن۔ کہتے ہیں جیسے باہر آتی ہے پھول کھل جاتے ہیں تو باغ کا جو صحن ہے ان پھولوں کی وجہ سے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اب دوسری مثال میں کہتے ہیں انادل۔ انادل اندلیب کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے بلبل، اور انادل جمع ہوگی اندلیب کی تو اس کا معنی بن جائے گا بلبلے۔ تو بلبلوں نے وہ دھوم مچائی، سرگرم فغاں کر، اونچی آواز کے ساتھ انہوں نے وہ رقص کیا، انہوں نے دھوم مچائی کہ بہار آ گئی۔ اب اس کا مفہوم سنیے کہ بہار آئی ہے، باغ کے صحن کو کھلے ہوئے پھولوں نے خوبصورتی اور زیب و زینت بخشی ہے، بلبلیں بلند آواز میں شور کر رہی ہیں۔ تو یہ اس کا مفہوم، حوالے کے شعر دیکھ لیجئے کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ تم نے جانا ہے تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہیں اور سنا ہے کہ وہاں بہار آئی ہوئی ہے۔ پات ہرے ہیں، پات سے مراد یعنی پتے ہرے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں، کم کم باد و بارہ ہیں اور ہلکی ہلکی وہاں بوندا باندی بھی ہو رہی ہے۔ ایسے اس کے ایک اور حوالے کا شعر، موسم میں نکلے شاخوں سے پتے ہرے بھرے، کہتے ہیں وہ موسم ہے کہ جب پتے ہرے بھرے درختوں سے نکلتے ہیں، شاخوں سے نکلتے ہیں، پودے چمن میں پھولوں سے دیکھے بھرے بھرے۔ ایسے ہی ایک اور حوالے کا شعر، آمد بہار کی ہے جو بلبل نغمہ سن، کہتے ہیں بہار کی آمد ہے جو بلبل وہ نغمے اور گیت الاپ رہے ہیں۔ اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی، طیور طائر کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے پرندہ۔ تو کہتے ہیں کہ پرندوں کی زبانی سے ہم نے یہ خبر سنی ہے کہ بہار کی آمد ہو چکی ہے کہ جو بلبل وہ آواز دے رہے۔ تو یہ میں نے سادہ سا مفہوم اور اس کے حوالے کے شعر آپ کو سنائے۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے شعر کی طرف، بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر۔ باہر کا موسم آیا تو اب کیا ہوا کہ وہ جو زمین کا جو فرش ہے جو جدھر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، شاید اس کو تشبیہ دی دی زمرد، جو فرش زمرد کہتے ہیں گھاس کا فرش۔ تو یعنی وہ جو فرش تھا یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح ایک سبز رنگ کا پتھر ہے تو وہ اس سبزے میں زمرد کا فرش بچ چکا ہے۔ چلی مستانہ وش اور مستی کرتی ہوئی بات، کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا، صبح کی ہوا چل رہی تھی عنبر فشاں ہو کر۔ عنبر فشاں کا معنی ہوتا ہے کہ خوشبو کو پھیلاتی ہوئی۔ دوسرا مفہوم یہ بنے گا، زمین پر تازہ اگا ہوا سبزہ زمرد کا فرش نظر آتا ہے، صبح سویرے چلنے والی خوشبو سے لدی ہوئی مستانوں کی طرح جو ہوا تھی وہ چلنے لگی اور وہ خوشبو پھیلا رہی تھی۔ تو تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ باہر کے موسم میں باغ میں رونق آ جاتی، تمام پھول تر و تازہ
اور رنگوں میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ گلاب کی سرخ سرخ پتیاں جو گرمی کی وجہ سے جھلس کر گر رہی تھی، پھر سے ان پر جوبن آ گیا، درخت بھی سبز پوش ہو گئے، زمین پر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، باغ میں زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی سبزے اور ہریالی سے خالی نظر نہیں آتا۔ تو اس کا حوالے کا شعر دیکھ لیجئے، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اوس کہتے ہیں یہ شبنم کو، جس کو ہم پنجابی میں تریل کہتے ہیں، کہتے ہیں کھا کھا کے جو شبنم سبزہ اور ہرا ہو گیا، اور گویا کہ تھا موتیوں سے جو دامن صحرا، صحرا کی جو جھولی تھی گویا کہ وہ موتیوں سے بھری ہوئی تھی، اور شبنم کے قطرات کو اس نے موتیوں سے کہا، تشبیہ دی۔ مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، کہتے ہیں مہکتے ہوئے پھول سے خوشبو جدا کی، یہ ساری مہربانی ہے صبا کی، یہ ساری مہربانی صبح کی ٹھنڈی ہوا کی ہے۔ اور ایسے ہی ایک اور شعر ہے، اوس نے فرش زمرد پہ بچھائے تھے گوہر، گوہر کا معنی ہوتا ہے موتی، یعنی شبنم نے وہ جو زمرد کا فرش تھا، سبزہ رنگ کا جو فرش تھا، اس پر اس نے اپنا موتی بچھائے، لوٹی جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پر نظر، تو جو نظر تھی وہ سبزے پر پڑ رہی تھی۔ آج کا تیسرا شعر، اب اس کے عنبر فشاں کا معنی تو خوشبو بکھیرنے والی، عروج نشہ نشو و نما سے ڈالیاں جھومی، ڈالیاں شاخیں وہ نشو و نما کے نشے میں عروج پر تھیں، باہر کے موسم میں شاخیں بھی پھلتی پھولتی ہیں، پتے بھی، تو کہتے ہیں اس صورت میں ترانے گائے مرغان چمن، مرغان کا معنی مرغان چمن باغ کے پرندے، باغ کے جو پرندے شادماں خوش ہو کر انہوں نے بھی ترانے گائے۔ تو مفہوم نشہ کے نشو و نما کے شوق میں درختوں کی ٹہنیاں جھومنے لگیں اور باغ کے پرندے خوش ہو کر نغمے گا رہے تھے۔ تو اس میں حوالے کے شعر دیکھ لیے، کیا مستیاں چمن میں ہیں خوش جوش بہار سے، ہر شاخ گل ہے ہاتھ میں ساغر لیے ہوئے، کہتے چمن میں مستیاں ہیں اور بہار کا جوبن ہے، اور ہر شاخ گل، ہر پھول کی شاخ ہاتھ میں وہ ساغر جام لیے کھڑی ہے۔ پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی، کہ پرندوں کی جو خوبصورت آواز وہ عجیب تھی، درختوں پہ پھولوں کی خوشبو بھی غضب کی تھی۔ ایسی حوالے کے ایک اور شعر، ہر ایک شے کی زبان پر قدرت حق کے ترانے ہیں، نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سوانے، ہر ایک شے کی زبان پر، وہ پھول ہے، وہ پتی ہے، وہ ٹہنی ہے، وہ پیڑ ہے، وہ درخت ہے، ہر ایک کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ترانے ہیں، جس طرح بھی نظر اٹھاتے ہیں ہمیں خوبصورت منظر دکھائی دیتے ہیں۔ تو بیٹا آج ہم نے شعر کا تعارف 3 شعر یہ پڑھ لیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اگلے 4 اشعار پر ہماری گفتگو ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔